الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام مضامینی تراویح، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا چونکہ 13واں دن 13ویں تراویح میں جو قرآن مجید کا حصہ پڑھا گیا ہے اسی میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، اسی کے اندر جو موضوعات ہے وہ موضوعات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام کو آپ رفاع FM 102.2 پہ سن بھی سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارا جو فیس بک پیج ہے رفاع FM 102.2 کا، اس پر آپ اس کو براہ راست جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آج کا جو قرآن عظیم الشان کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے 13ویں تراویح میں، وہ یہ ہے کہ جو سورہ الکہف ہے اس کا جو باقی حصہ ہے تقریباً یہ 81 سے شروع ہو جاتا ہے یہ، اور اسی کے ساتھ جو ہے جو بعد کی دو صورتیں ہیں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، یہ مکمل اس کی تلاوت ہے۔ سورہ الکہف کے بارے میں ہم گزشتہ درس میں بھی بتا چکے تھے، اور آج یہ جو حصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ سوال و جواب ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک معاہدہ دونوں کے درمیان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ 3 جو واقعات ہے وہ واقعات یہاں پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو وہ کشتی میں جا رہے تھے اور اس کشتی کو جو ہے وہ انہوں نے داغدار کر دیا، اس میں سوراخ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا اور فوراً جواب جو ہے انہوں نے سوال پوچھ لیا، حالانکہ معاہدہ یہ تھا کہ کچھ کہنا نہیں ہے۔ اسی طرح پھر ایک آدمی لڑکا جو ہے وہ آیا، اور بظاہر جو ہے وہ کوئی اس طرح قابل اعتراض اس پہ نہیں تھا، لیکن ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی نہ رہا گیا، اور پھر جو ہے انہوں نے سوال کر دیا کہ کیوں آپ نے ان کو مار دیا۔ پھر جو تیسرا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، اور وہ بستی کے لوگ جو ہے وہ ایسے بے مروت تھے کہ انہوں نے ان مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ایک دیوار تھی اور وہ دیوار گرنے والی تھی، تو ان کو انہوں نے تعمیر کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس پہ بھی اعتراض اور سوال کر دیا، اور پھر یہ تینوں واقعات یعنی یہاں پر بہت ساری جو ہے حکمت خداوندی اس کے اندر موجود ہے ان تینوں واقعات کے اندر، اور ہمیں اس کو بڑے غور کے ساتھ، بڑے فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو مفسرین ہیں، خصوصی طور پر آپ اگر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تدبر قرآن سے مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ، اس کو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی بڑی خوبصورت جو ہے انہوں نے تشریح وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے کر لی ہے۔ پھر اسی کے بعد جو چوتھا واقعہ ہے، چونکہ ذوالقرنین کے بارے میں کفار مکہ نے سوال کیا تھا اور عربوں کے ہاں ان کے بارے میں کوئی معلومات نہ تھی، تو یہ جو ہے اس کے اندر آیت نمبر تقریباً یہ 83 سے لے کر 101 تک یہ جو تاریخی مضامین ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ ذوالقرنین کے اندر یہاں سے موجود ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عن ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو اسی ذوالقرنین کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ 2 سینگوں والا۔ تو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے اس کی جو تفسیر ہے اپنے تفہیم القرآن، اس میں اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے، کچھ حوالے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور پھر ذوالقرنین کی جو صفات جو ہے 3-4 صفات جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، تو اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے کہ یہ ذوالقرنین جو ہے وہ 2 سینگوں والا اس کا ایک لقب تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ بہت بڑا
فرمان روا تھا، ایک بہت بڑا فاتح تھا، اور جس کی فتوحات جو ہے وہ مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اور یہ یاجوج اور ماجوج کے جو حملے تھے اس کے حملوں کو رکنے کے لیے انہوں نے ایک دیوار بنائی ہوئی تھی۔ اور چوتھا یہ کہ وہ ایک خدا پرست اور عادل حکمران تھا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی اگر اس واقعے کو جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اب ریاست کے حکمران کے جو فرائض ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو رعایا ہے ان کے مال جان عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک عدل کرنے والا حکمران ہوتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہے کہ اگر ہم اس پر غور کر لیں تو ہمیں اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک حکمران اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں، یعنی اپنے ریاست کو پروٹیکٹ کرنا، اپنی ریاست کو جو ہے اس کو بچانا، اس کو امن دینا، اور اس ریاست کے باسیوں کو اس کو جو ہے وہ امن مہیا کرنا، ان کی جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ جو ہے یہ ایک حکمران کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ خدا پرست ہوگا، ایک عادل حکمران ہوگا، وہ عدل کرے گا۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ سورہ الکہف کے باقیہ حصے کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب جو حکمران آتے ہیں وہ ان اصولوں سے خاص کر اپنے رعایا کو پروٹیکٹ کرنا، یعنی ان کو سہولتیں دینا، ان کو امن دینا، ان کی جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ کرنا، یہ چیزیں وہ بھول چکے ہیں۔ اسی طرح سے عدل کو بھی وہ بھول چکے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس کی تذکیر کی ضرورت ہے، حکمرانوں کو بھی اور خود بھی تذکیر کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جن کے اندر یہ صلاحیتیں، یہ قابلیتیں موجود ہوں اور جن کے اندر یہ صفات جو ہے وہ موجود ہوں۔ اس کے بعد جناب سورہ مریم، اور سورہ مریم جو ہے چونکہ سورہ مریم سے قبل اس کے اندر یہ جو صورت ہے سورہ الکہف کے اندر، اس کے اندر جو آخرت کا منظر ہے وہ اس کی منظر کشی جو ہے وہ کی گئی ہے، وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس پر بہت زیادہ غور فکر اور سوچ اور تدبر کریں۔ چلیے اس کے بعد سورہ المریم پہ جب ہم آتے ہیں تو سورہ مریم یہ مکی صورت ہے، اور اس کا جو زمانہ نزول بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو نبوت کے چوتھے یا پانچویں سال جو ہے اسی کے ساتھ یہ مناسبت رکھتے ہیں، یعنی اس دور کے ساتھ یہ مناسبت رکھتے ہیں۔ اور اس میں اس سورت کی ابتدا بڑی بہترین انداز سے اور ایک ایسے انداز سے ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کا جو آیت نمبر 3 ہے اس پر غور کر لیں اور تو یقیناً ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا، کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے۔ تو وہ زکریا علیہ السلام رب سے مانگنے کا طریقہ، یعنی اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اصولی طور پر یہ جو آیت نمبر 1 ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، یہاں پر تھوڑا سا رکنا چاہیے، یہاں پہ تھوڑا سا غور فکر سوچ اور تدبر کرنی چاہیے، بلکہ یہی دو جو آیتیں ہیں کہ اگر اسی پہ رک کے اور ٹھہر کے ہم آگے بڑھے تو ہمیں دنیا کے اندر بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے آخرت کے لیے بہت بڑا توشہ جو ہے وہ آگے بیچ سکتے ہیں۔ کہ زکریا علیہ السلام رب کائنات سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو دو پہلی آیتیں ہیں، غور کر کے فکر کر کے سوچ کر کے سوچنا ہے کہ میرا طریقہ، یعنی ہر کسی نے اپنے گھرے بانگنے جھانکنا ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی قرآن عظیم الشان کی کسی آیت کریمہ کو یا احادیث مبارکہ میں سے کسی حدیث مبارکہ کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کے اوپر اپلائی کرتے جائے کہ جی یہ اس کے مطابق چل رہا ہے کہ اس کے مطابق نہیں چل رہا۔ لیکن یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یا اگر ہم کوئی اور بھی اچھی بات سوچ لیتے ہیں تو جب ہم جاتے ہیں مسجد میں تو دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ نماز
نماز کیسے پڑھ رہا ہے، دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تلاوت کس طرح سے کر رہے ہیں، لیکن اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو قرآن عظیم الشان کے ساتھ جب ہم غور فکر سوچ اور تدبر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا طرز عمل کیا ہے، یعنی میں جب رب سے مانگتا ہوں تو میرے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے جو زکریا علیہ السلام کا ہے تو پھر ہمیں اس کو ریویو کر لینا چاہیے اور اسی طریقے پہ ہمیں آنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں وہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اور پھر شکوہ اور شکایتیں کرتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا۔ اس سے پہلے بھی شاید ہم سورہ الفرقان کے اندر تذکرہ کر چکے ہیں اور اب یہاں پر بھی، لیکن یہاں بڑے غور کے ساتھ، فکر اور سوچ کے ساتھ یہاں اس کو جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ تو اذ نادا ربہ، اس نے اپنے رب کو کیسے پکارا، نداء خفیہ۔ یہ دو الفاظ کسی بھی تفسیر کے اندر آپ بیٹھ جائیے گا، اور کہ تفسیر نہ بھی ہو، خود بھی جو ہے نا ہم بیٹھ جائے، تھوڑا سا محاسبہ کرے، تذکیر کرے کہ یار یہ کس طرح سے پکارا ہوگا، کس طرح سے جو ہے اپنے رب سے مانگنا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ایک انہونی ہو گئی تھی، اور وہ انہونی یہ تھی کہ حضرت وہ جو پورا تذکرہ اس میں موجود ہے کہ وہ بوڑھے تھے، اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو دے دیا، اور پھر اسی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام ان کی جو پیدائش کا پورا تذکرہ ہے، وہ پورا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ لیکن یہاں پر بھی جب ہم آیت نمبر 31 پر آتے ہیں، یعنی جہاں پر زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ختم ہوتا ہے اور پھر جو ہے دوسرے رکوع سے یہ مریم علیہ السلام کا جو تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پر 31 نمبر آیت، یہاں بہت زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہے اور یہاں بہت زیادہ غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَوَصَّانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے، صلات کا حکم دیا ہے، وَالزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہوا ہے۔ تو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، اور دوسرے عشرے میں یعنی تربیت ہماری ہو رہی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ حلال سے ہم جو ہے رکے ہوئے ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ صلات، نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے، نماز کو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کرنا ہے، اور یہی مہینہ ہے کہ جو تربیت کر رہا ہے ہمارا کہ 5 وقت کے نماز کے لیے اپنے آپ کو کیسے پابند کرنا ہے، اور آنے والے جو 11 مہینے ہیں وہ کس طرح سے گزارنے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں تو زکوٰۃ کو آپ فرض زکوٰۃ کے حوالے سے بھی لے لیں اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی لے لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسی مہینے کے اندر بہت زیادہ انفاق کرتے ہیں، شام کو جو ہے افطاری کے لیے ہم لوگوں کے ہاں چیزیں بھجوا دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، لیکن یہ تربیت ہے اسی ایک مہینے کا۔ تو اسی ایک مہینے کے بعد بقایا جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی نماز کی پابندی کرنی ہے اور انفاق اسی طرح سے کرنا ہے۔ تو یہاں پر یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ ٹہر کر رک کے ہم نے سوچنا ہے کہ آیا یہ ہماری جو تربیت ہو رہی ہے اس میں ایک مہینے کی، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، بقایا 11 مہینے کس طرح سے گزاریں گے۔ تو یہ پورا تذکرہ اسی کے اندر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو وذکر فی الکتاب موسیٰ، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ۔ اچھا، یہاں پر بھی آپ آ جائیے گا، یہ جو آیتیں ہیں یقین کرے رونکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کو، اور یہ مہینہ ہے کہ اسی کے اندر ہم یہ تربیت حاصل کر سکتے ہیں اور یقینی طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ آجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو کیا کرتے تھے، نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یعنی یہ دو چیزیں جو ہے وہ اس کا خصوصی حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ہمیں یہی اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ اسی ایک مہینے کے اندر، اور خود بھی اس پر راضی کہ اسی ایک مہینے کے اندر
سب سے پہلے اپنے آپ کو مکمل پکے سچے جو ہے وہ نمازی بنائے، لیکن وہ اقامت الصلاۃ کے پورا نماز کے کا جو نظام ہے اس کو قائم کرے۔ اور دوسرا کہ زکوٰۃ کا، تو یہی انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی ٹھہر کے تھوڑا سا جو ہے ہمیں جائزہ لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کا جو تذکرہ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ اس کے آگے جب ہم آتے ہیں تقریباً یہ 59 نمبر آیت، اس کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں تھوڑا سا نہیں بلکہ میرے خیال میں تو یہاں مکمل روک کے اسی آیت کے اندر ہمیں جائزہ اپنے آپ کا لینا ہے، محاسبہ اپنے آپ کا کرنا ہے کہ میں کہاں پر موجود ہوں، کیونکہ یہاں بھی ایک ایسی وارننگ ہے، خبرداری ہے کہ جس کو اگر ہم سمجھے بغیر آگے نکل جائیں گے تو میرے خیال میں ہم وہ تربیت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اس کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے عمل صالح کیا، ان کا جو ہے ایک تذکرہ یہاں پر رب کائنات نے بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں ان کو بڑی غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے بعد جو ہے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو مختلف اس کے اندر جو اللہ رب العزت کا اس میں ہے جو توحید کا تذکرہ ہے، وہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس میں موجود ہے۔ اور یہ تقریباً جو ہے آپ 88 نمبر آیت سے جب یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، بلکہ جب یہ رکوع شروع ہو جاتی ہے 83 نمبر آیات سے، تو یہ رکوع جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پھر اپنے زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں کس طرف پہ ہوں، میں کہاں پہ جا رہا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کہاں پر موجود ہے اس میں۔ تو اپنے سیرت کو دیکھنا ہے، یعنی یہ قرآن ہمارے لیے ایک آیات کریمہ ہے، ایک شیشہ ہے، اور اسی شیشے میں ہم نے سب سے پہلے اپنے عکس کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ جو ہے اپنا سورہ مریم، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اسی کے بارے میں ہمارے ہاں موجود یہ ہے کہ جو یہ سورت جو تھے مہاجرین حبشہ کی ہجرت سے قبل نازل ہوئی تھی، اور پھر جو رئیس المہاجرین تھے حضرت جعفر بن ابو طالب، یعنی یہ جنہوں نے ہجرت کیا پھر حبشے کی طرف، اور یہ نجاشی کے دربار میں گئے، اور پھر وہاں کے جو قریش کے جو سفیر وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے اعتراض کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہی سورہ مریم جو ہے یہ تلاوت کی، کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا اس کا وہ پورا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے ان کو پھر حبشہ میں رہنے دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ طٰہٰ۔ یہ بڑی یعنی عظمت والی صورتیں ہیں، پورا قرآن عظمت والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر جو ہے لفظ اور ہر آیت جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، یعنی ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ عملی زندگی کے اندر جب ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں اور پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے لیے اس آیت کے اندر کیا موجود ہے۔ تو یہ جو سورہ طٰہٰ ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس یعنی یہ تاریخی واقعہ جو ہے قبول اسلام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لے آئے ہیں، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ وغیرہ جو ہے اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ تو یہ اسی کے بارے میں جو سورہ طٰہٰ کے دیباچے سے جو ہے تقریباً آپ اگر تفہیم القرآن پڑھیں گے تو وہاں سے پورا وہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے کہ جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لائے تھے، تو وہ تمام صورتحال وہ یہاں پر اس میں موجود ہے۔ لیکن اس کے کتاب کے بھی جب ہم ابتدائی آیتوں پہ آتے ہیں، اور ان ابتدائی آیتوں میں خصوصی طور پر آیت نمبر 8 پہ تھوڑا سا رکنا ہوگا، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی،
کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے اسماء الحسنہ ہے، اچھے اچھے نام ہے رب کائنات کے لیے۔ تو ان ناموں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان ناموں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، الرحیم، غفار، ستار، کریم، رزاق۔ تو یہ ہر نام جو ہے نا اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے۔ ہر نام سے یعنی ہم تو صرف اللہ اللہ سے پکارتے ہیں، نہیں، اسماء الحسنہ اس کے لیے اچھے اچھے نام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف ایک نام سے تو نہ پکاریں، اور بھی نام ہے، یعنی جہاں پر اللہ تو اللہ مناسب لگتا ہے، لیکن ہر جگہ پر مناسب ہے، لیکن اور جہاں پر رحمان ہے، یا رحمان، یا رحمان، مغفرت طلب کرنی ہے نا، تو اللہ میرے گناہ معاف فرما دے تب بھی معاف کر دے گا۔ لیکن رحمان اور رحیم اگر ہم کہیں، یا رحمان یا رحیم، کیونکہ اس کے اندر تو زیادہ وہ موجود ہے۔ پھر رزاق، ہاں، پھر جو ہے یہ اسی طرح سے یہ تمام نام جب ہم تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کے جو ہے یا ابتدا میں دیے گئے ہوتے یا بعد میں دیے گئے ہوتے ہیں، تو ان ناموں کو بھی یعنی یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم دو دو نام بھی یاد کرتے جائیں تو امید ہے انشاءاللہ کہ ہم یہ 30 دنوں کے اندر جو ہے 60 نام اللہ رب العزت کے ہمیں یاد ہو جائیں گے، اور تھوڑا سا اور یہ 5 منٹ ہی لگیں گے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ، اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو ان ناموں سے پکارنا ہے۔ اسی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ موجود ہے، اور پھر جو اس میں وہاں پر چلے گئے، وادی میں چلے گئے، مقدس وادی میں وہاں پر چلے گئے۔ لیکن یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ آیت نمبر 14 یہاں یعنی ہم یہ 3 صورتوں میں ہم آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ 2 چیزیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ للذکر، نماز کا تذکرہ۔ اللہ رب العزت تحفہ کیا دے رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھے یاد کرنے کا بہترین طریقہ اور مجھے یاد کرنے کا بہترین تحفہ اور مجھے یاد کرنے کا بہترین ذریعہ وہ نماز ہے۔ تو ہم اپنی حاجات کے لیے کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، ہزاروں روپے لگا لیتے ہیں، لاکھوں روپے لگا لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں وضو کر لیجئے گا اور بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر لے، 2 رکعت پڑھ لیجئے گا، اور اوپر بتا دیا کہ میرے لیے اسماء الحسنہ ہے، اچھے اچھے اور بہترین نام ہے، اور اسی ناموں میں سے کسی بھی نام کے ذریعے سے مجھے پکارنا شروع کر دے، مجھ سے جو ہے وہ دعا کرنا شروع کر دیجئے گا، میں دے دوں گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس پر غور کرنا ہے، اس پہ سوچ اور تدبر کرنے ہیں کہ یہی ایک مہینہ تو ہے کہ اسی ایک مہینے میں ہماری جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، تربیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو تذکرہ ہے وہ مسلسل چل رہا ہے، اور اسی موسیٰ علیہ السلام جو دربار میں، اور پھر وہ اس پہ حضرت ہارون علیہ السلام کا اس کے اندر جو ہے وہ پورا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہی یعنی پوری تفصیل کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آ جاتا ہے، تو ہمیں اس کو یعنی اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے یہ تربیت صحیح طریقے سے مکمل کی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم رمضان المبارک کے بعد جو آنے والے 11 مہینے ہیں وہ اچھے طریقے سے ہم گزار لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو سامری کا تذکرہ ہے، یہ تقریباً آیت نمبر 87 کے اندر انہوں نے جو بچڑا بنا دیا وہ اس کے اندر موجود ہے، اور پھر آگے کا جو تذکرہ ہے وہ بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہارون علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ پورا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، اور اس کے ہر لفظ میں ہمارے لیے رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔
اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہی تذکرہ تقریباً آیت نمبر 116 سے جو تخلیق آدم ہے، ابلیس کا انکار ہے، وہ پھر یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے یہاں پر، اور اس میں بھی ہمارے لیے یعنی یہ جو تخلیق آدم علیہ السلام ہے اس کا بڑا ہمارے لیے اس میں موجود ہے کہ ہم اس کو غور سے پڑھ لیجئے گا۔ لیکن ایک اور چیز جو مجھے کہنا چاہیے یہاں پر، اور وہ بہت ہی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ آپ آ جائیے گا آیت نمبر 100 یہ 24 نمبر ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اور میرے خیال میں اس کو آپ خود کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا دیجئے گا اور وہاں سے اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہو رہا، کہیں ہم اللہ کے ذکر سے ہم نے منہ تو نہیں موڑا ہوا ہے اور اسی کے نتیجے میں ہمیں جو ہے سزا تو نہیں مل رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو آیت ہے اس کے اوپر مفسرین میں سے کسی کی بھی جو تفسیر ہے اٹھا لیجئے گا، وہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی آپ تفہیم القرآن اٹھا لے، آپ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی اٹھا لے، آپ تدبر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا لے لے، اور تھوڑا سا ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے گا تو ممکن ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں تشخیص ہو جائے گی کہ مرض کیا ہے۔ تو جب ہمیں مرض معلوم ہو جائے گا کہ میرے اوپر یہ صورتحال ہے اور مسلسل ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا، تو اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ جو ہے پھر وہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام والا جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد یہ جو آخری رکوع ہے یہ آخری رکوع بہت اہم رکوع ہے، اور اس کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اس کی جو آیت نمبر ہے تقریباً 132 نمبر آیت ہے، یہاں دیکھ لیجئے گا، یعنی یہ تربیت ہے اور ٹریننگ ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تکا ہوا ہے، اسکول سے آیا ہوا ہے، کالج سے آیا ہوا ہے، یونیورسٹی سے آیا ہوا ہے، ڈیوٹی سے آیا ہوا ہے، سونے دو اس کو۔ لیکن رب کائنات کیا فرما رہے ہیں، 132 نمبر آیت ہے کہ کر لیجئے گا، حکم دے دیجئے گا، اور پھر آگے چلتے جائیے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آگے جو دو چیزیں ہیں وہ کیا ہے۔ تو یہ خود جب ہم پڑھیں گے نا اور خود اس پہ سوچیں گے، غور اور فکر اور تدبر کریں گے، تو پھر مزہ آتا ہے اس کا، کہ اور کسی اور کو سامنے رکھ کر نہیں، خود اپنے آپ کو کہ میرا طرز عمل کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میرے گھر کے اندر جو ہے کیا ہو رہا ہے، میرے اہل و عیال ہے اس کے ساتھ جو ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم خود یعنی غور فکر سوچ اور تدبر کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آخری رکوع ہے اس کو بھی، پورے قرآن کو بھی اور اس کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، یہ آج کی تراویح میں جتنا قرآن عظیم الشان کا حصہ تلاوت کیا گیا تھا اس کے مختصر مضامین میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن عظیم الشان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین، یہ پروگرام آپ کی سماعتوں تک ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب جو ہے وہ پہنچا رہے تھے۔ وقت جو ہے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2، اور اپنے میزبان اصغر خان عسکری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے